1400 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی کی زندہ کرامت ظاہر ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، جنت سلیمان کی مشتاق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب 1400 سال کے بعد حضرت سلیمان فارسی کی قبر کھدائی کی گئی تو قدرت کا ایسا کرشمہ ہوا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلیمان فارسی کی میت کو کس حالت میں دیکھا گیا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں عراقی حکومت نے سلیمان فارسی کی میت کو 21 توپوں کی سلامی دی؟ حضرت سلیمان فارسی کی قبر کے ساتھ 3 ایسے کون سے صحابیوں کی قبر ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ دفن ہونا پسند کیا؟ 1400 سال کے بعد کس وجہ سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو کھودا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کو کون کون سے 3 کلمات بار بار دہرانے کو کہا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل طور پر آگ سے آزاد کر دیتا ہے؟ یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کشائی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو ان کے قبول اسلام اور اسلام سے پہلے کی زندگی کے متعلق کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کا تعلق فارس سے تھا، جس کو اس وقت ایران کہا جاتا ہے۔ آپ کا مجوسی نام مابا تھا، اسلام کے بعد سلیمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت سے سلیمان الخیر کا لقب ملا۔ ابو عبداللہ کنیت ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے، مابا ابن بو زخشان بن مورسلان بن یہوزان بن فیروز ابن سہر۔ حضرت سلیمان فارسی کے والد اصفہان کے جی نامہ قریہ کے باشندے اور وہاں کے کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلیمان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی 4 دیواری سے نکلنے نہ دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ سلیمان میں ابتدا سے تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو کیا کرتے تھے اور نہایت سخت مجاہدات کرتے تھے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہ دیتے تھے۔ زمین ہی ان کے باپ کے معاش کا ذریعہ تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت پر خود نہ جا سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلیمان کو بھیج دیا۔ ان کو راستے میں ایک گرجا ملا، اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آوازیں سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی۔ عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل آیا، یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شام میں ہے۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا، کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا، وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں ہے؟ جواب دیا، بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے والد کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں ظاہر نہ ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا، مگر ان کے دل تلاش حق میں تڑپ رہا تھا، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام کے تاجر آئیں تو مجھ کو اطلاع کر دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی گئی۔ انہوں نے کہا جب وہ واپس ہونے لگیں تو مجھے بتلا دینا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت واپس لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا، یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟
لوگوں نے وہاں کے پادری کا پتہ دیا، ان سے جا کر کہا مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کر لو۔ چنانچہ وہ مجوسیت کے آتش قدوں سے نکل کر آسمانی خدا کی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے، مگر یہ پادری بہت بد کردار اور بد اخلاق تھا، لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا اور جب اس کے قبضے میں آ جاتا تو فقراء اور مساکین کو دینے کی بجائے خود لے لیتا، حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے 7 مٹکے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حرص اور لالچ کو دیکھ کر بیچ و تاب کھاتے مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت سے اس کی تجہیز و تکفین کرنے کو جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے سارا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ انہوں نے ان کو لے جا کر ان کے اندو ساختہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں دفن کرنے کی بجائے اس کی نش کو صلیب پر لٹکا کر سنگسار کیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد و زاہد اور تارک دنیا تھا، شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ سلمان اس سے بہت مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا میں آپ کے پاس عرصے تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو مذہب عیسائیت کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ مر گئے ہیں اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت بدل دیا ہے، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں موصل میں فلاں شخص ہے جو دین کے حق کا پیروکار ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرنا۔ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ آپ سے ملوں اور اپنا واقعہ بیان کروں۔ اس نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کی رائے کے مطابق یہ پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پاس قیام مستقل کر لیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کا وقت آخر بھی آ گیا۔ آئندہ کے متعلق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ دیا، چنانچہ اس کی موت کے بعد آپ نصیبین پہنچے اور اس پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت کے مطابق مقیم ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا کہ اس کا وقت آخر بھی آن پہنچا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ پادریوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے عموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ دیا۔ اس کی موت کے بعد آپ نے عموریہ کا سفر کیا اور وہاں سے پادری سے مل کر پیغام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ آپ نے یہاں کچھ بکریاں خرید لی، ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا اس پادری سے حاصل کرتے تھے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سرگشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ تک پہنچا تھا، اب آپ بھی آخرت کے سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں، البتہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیمی کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوگی، اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ ناظرین، اس پادری کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد تک اموریہ میں حضرت سلمان رہے۔ کچھ دنوں بعد بنو کلیب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ آپ نے ان سے کہا اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے اور زبان حال سے یہ شعر پڑھتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ لیکن ان عربوں نے وادی قرہ میں پہنچ کر حضرت سلمان کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ کھجور کے درخت نظر آئے تو آس بندھی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہے جس کا پادری نے بتایا تھا۔ تھوڑے دن قیام کے بعد یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینہ سے ملنے آیا تھا، اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ اپنے ساتھ ان کو مدینہ لے چلا۔ سلمان غلامی در غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ در حقیقت اس غلامی پر جو مقصود دو عالم کے آستانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔
جوں جوں محبوب کی منزل قریب آتی جاتی تھی کشش بڑھتی جاتی تھی، آثار و علامات بتاتے تھے شاید مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر تو افغن ہو چکا تھا، لیکن جور و ستم کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ سلمان کو آقا کی خدمت سے اتنا وقت نہ ملتا تھا کہ خود اس کا پتہ لگاتے۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ روز مسعود بھی آ گیا کہ مکہ کا آفتاب عالم تاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا۔ حرمان نصیب سلیمان کی شب ہجرہ تمام ہوئی، صبح امید کا اجالا پھیلا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ درست کر رہے تھے اور آقا نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے آ کر کہا، خدا بنی کیلا کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے۔ یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ سلمان کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط باقی نہ رہا، صبر و شکیب کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہوئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت سے فرش زمین پر آ پڑتے۔ اسی مدہوشی کے عالم میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے، تم کیا کہتے ہو؟ آقا نے اس سوال پر گھسنا مار کر ڈانٹا، تم کو اس سے کیا غرض؟ تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کیسے ممکن تھا؟ کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھی، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجت آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں صدقے کے لیے رکھی ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں؟ ان کو قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا مگر خود نوش نہ فرمایا۔ اس طرح سلمان کو نبوت کی پہلی علامت کا مشاہدہ ہو گیا۔ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں نوش نہیں فرمائی تھی، آج یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قبول فرمایا، خود بھی نوش کیا اور دوسروں کو بھی دیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی یعنی مہر نبوت کی زیارت بھی بچشم پرنم آپ کی طرف بوسہ دینے کو جھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ وہ سامنے آئے اور اپنی ساری سرگزشت سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلچسپ داستان اپنے تمام اصحاب کو سنوائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گوہر مقصود پا چکے تھے۔ اس دولت کو اپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا کے گھر واپس آئے۔ اتنے مرحلوں کے بعد وہ دین سے ہم آغوش ہوئے، غلامی کی مشغولیت کے باعث فرائض مذہبی ادا نہ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر و غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے آقا کو معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لو۔ 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونے پر معاوضہ طے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے سفارش فرمائی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے۔ اس طریقے سے 300 درخت ان کو مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ان کو بٹھایا اور زمین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط پوری کر دی۔ اب سونے کی ادائیگی باقی رہ گئی تھی، اس کا سامان بھی خدا نے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں مرغی کے بیضہ کے برابر سونا مل گیا تھا۔ آپ نے سلمان کو دے دیا، یہ وزن میں ٹھیک 40 اوقیہ کے برابر تھا۔ اس سے گلو خلاصی حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرصہ تک مدینہ میں رہے۔ عہد صدیقی کے آخر یا عہد فاروقی کی ابتدا میں انہوں نے عراق کی اور ان کے اسلامی بھائی ابو دردہ نے شام کی سکونت اختیار کی۔ یہاں کی اقامت کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا نے مال اور اولاد کی حیثیت سے بہت نوازا۔ انہوں نے سلمان فارسی کو خط لکھا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد خدا نے مجھ کو مال و دولت اور اہل و عیال سے سرفراز کیا ہے اور ارض مقدس کی سکونت کا شرف بخشا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، یاد رکھو، مال و دولت اور اولاد کی کثرت میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ خیر اس میں ہے کہ تمہارا حلم زیادہ ہو، تمہارا علم تم کو نفع پہنچائے۔ محض ارض مقدس کا قیام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ تمہارا عمل اس قابل نہ ہو، اور عمل بھی اس طرح کا ہو کہ گویا خدا تم کو دیکھ رہا ہے
اور تم اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ مدائن کے گورنر رہے۔ حضرت علی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 656 عیسوی میں مدائن کا گورنر مقرر کیا، مگر وہاں جانے کے چند ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تاریخ وفات 10 رجب المرجب 35 ہجری ہے۔ ان کا روضہ مدائن میں موجود ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کے بارے میں۔ آج سے 60 سال پہلے مدائن میں حضرت سلیمان فارسی اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبروں کو کھولا گیا، کیونکہ یہ قبریں دریا کے کٹاؤ کی زد میں آ گئی تھی۔ ان حضرات کی وفات کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دونوں صحابہ کے جسم کے ساتھ ساتھ کفن بھی سلامت تھا۔ قبر کی کھدائی کے دوران لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم ویسے کے ویسے تر و تازہ پڑے ہیں۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا جو پورے مدائن کے لوگوں نے دیکھا۔ عراقی حکومت نے 21 توپوں کی سلامی دی۔ یہ شہر بغداد سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لیے ایک ہی رات میں 300 کھجوروں کے باغ اگا دیے، اور اس طرح سلمان فارسی کو یہودی سے رہائی ملی۔ حضرت سلمان فارسی کی قبر کے نزدیک یہ بھی لکھا ہے 1931 میں حضرت سلمان فارسی کی قبر کو مدائن کی پرانی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ 2 صحابی اور بھی تھے، جن میں جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان شامل ہیں۔ انہیں اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آ کر بتایا، ہماری قبروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کرو۔ بادشاہ کو مسلسل 3 دن تک یہ خواب آتا رہا۔ چنانچہ پھر صحابہ کی قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے اس دن بے شمار لوگوں نے صحابہ کے جسد خاکی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کا بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا، اس لیے قدرتاً آپ علوم و معارف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بہرور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے مبلغ علمی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ان کو علم اول اور علم آخر سب حاصل تھا، وہ ہمارے اہل بیت میں سے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ علم و حکمت میں لقمان حکیم کے برابر تھے۔ علم اول سے مراد کتب سابقہ کا علم، اور علم آخر سے مقصود آخری کتاب الہی یعنی قرآن کریم کا علم ہے۔ اور اہل بیت سے ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت و اختصاص کی بنا پر ہے، اس لیے کہ عربوں میں ان کا کوئی خاندان نہ تھا۔ آپ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اعزازاً اپنے اہل بیت میں داخل کر لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں اور صاحب کمال صحابی تھے، ان کے کمال علم کے معترف تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے کہا 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا، ان میں ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اس مخصوص زمرے میں تھے جس کو بارگاہ نبوت میں خاص قرب حاصل تھا۔ مخصوص صحابہ کے علاوہ کم لوگ ایسے تھے جو بارگاہ نبوت کی پذیرائی میں حضرت سلمان فارسی کے ہمسری کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مہاجرین اور انصار علیحدہ علیحدہ جمع ہوئے تو مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے زمرے میں ہیں، انصار کہتے تھے ہماری جماعت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل بیت میں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب کی تنہائی کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم لوگ یعنی ازواج مطہرات کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ہماری باری کی رات بھی اس نشست میں نہ گزر جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، علی المرتضیٰ، عمار ابن یاسر اور سلیمان فارسی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فدائی اسلام اور جلیل القدر صحابی سے حضرت سلیمان فارسی اور ان کے بعض رفقا کے بارے میں رنجیدہ ہو گئے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے چند آدمیوں کے ساتھ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا خدا کی کوئی تلوار خدا کے دشمن کی گردن پر نہیں پڑتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگ سردار قریش کے متعلق زبان سے ایسا کلمہ نکالتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر واقعہ بیان کیا۔
آپ نے فرمایا تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا، اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا تو گویا خدا کو ناراض کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت نادم ہوئے اور آ کر ان بزرگوں سے معذرت کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں مذہبی جذبے کی شدت فطری تھی۔ جس طرح آتش پرستی کے زمانے میں سخت آتش پرست اور نصرانیت کے زمانے میں سخت عابد و زاہد تھے، اسی طرح مشرف اسلام ہونے کے بعد اسلام کا مکمل ترین نمونہ بن گئے۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر حیات میں تکلف کے آب و رنگ کی بجائے سادگی بہت غالب تھی، جو ہر زمانے میں یکساں قائم رہی۔ مدائن کی عمارت کے زمانے میں جبکہ شان و شوکت اور خدم و حشم وغیرہ تمام لوازم ان کے لیے مہیا تھے، اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لباس میں ایک عبا اور معمولی سا جانگینہ اور ایک اونچا پاجامہ ہوتا تھا۔ چونکہ ان کے سر کے بال گھنے تھے اور کان لمبے تھے، اس لیے ان کی ایرانی حیت کو دیکھ کر لوگ گرگ آمد کہتے۔ ایک مرتبہ اسی عمارت کے زمانے میں اس شان و شوکت سے نکلے کہ سواری بلا زین تھی اور گدھا تھا، لباس میں ایک تنگ اور چھوٹی قمیض تھی جو سواری پر سے کسی وجہ سے اٹھ گئی تھی، جس سے گھٹنے بھی چھپتے نہ تھے، ٹانگیں کھلی ہوئی تھی۔ لڑکے اس حیت قضائیہ میں دیکھ کر پیچھے لگ گئے۔ لوگوں نے یہ طوفان بدتمیزی دیکھا تو ڈانٹ کر ان کو ہٹایا کہ امیر کا پیچھا کیوں کرتے ہو۔ ایک دستہ فوج کی سرداری سپرد ہوئی۔ فوجی عمارت کی شان و شوکت کا تو کیا ذکر، یہاں معمولی سپاہی کی بھی وضع نہ تھی۔ چنانچہ فوجی جوان دیکھ کر ہنستے اور کہتے امیر ایسے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے، اس وقت وہاں کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ابتر کیوں بنا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آرام اور راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے ایک جلیل القدر صحابی اور ان کی زندگی کی ایک جھلک۔ اس عظیم کردار اور تقوی کے ساتھ ان کا 1400 برس بعد اپنی قبر مبارک میں بالکل صحیح حالت میں ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر مبارک پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے چلیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔